آگے یہ جو دو تین پہلو آگے سامنے آگے، ایک تو یہ جو ایوان مکمل نہ ہونے والی بات ہے، اس کی بیسس پہ کیا بعد میں الیکشن میں کوئی چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ وزیر اعظم کا انتخاب مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے بغیر اگر ہوگا تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ وہ شاعر نے کہا نا کہ نئی مشکل کوئی درپیش ہر مشکل سے آگے ہے، سفر دیوانگی کا عشق کی منزل سے آگے ہے، تو ہم وہاں کھڑے ہیں۔ عامر صاحب ہمارے استاد محترم ہیں، ان سے بہت سیکھا، ان کو سلام، آپ کے ناظرین کو بھی۔ بڑی ہم ایک حساس جگہ پر آن پہنچے ہیں جہاں پہ انتخابات بھی ہماری جو سیاسی اور معاشرتی تقسیم ہے اس کا حل نہیں دکھائی دے رہے، اور وجوہات ان گنت ہیں۔ آپ جاوید لطیف کی بات کر لیں یا پی ٹی اے کے چاہنے والوں کی بات کر لیں، یا ملک بھر میں جگہ جگہ بلوچستان میں قوم پرست جماعتیں ہوں، سندھ میں جی ٹی اے ہو، یہاں پی ٹی آئی ہو، ہر جگہ مولانا جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہوتے تھے، یہ سب انتخابات کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، نتائج کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ میں بحیثیت صحافی تب زیادہ چونک جاؤں گا جب میاں جاوید لطیف صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے سپاہی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے بڑے قریب تھے، تب بھی قریب تھے، یاد رہے جب نواز شریف صاحب لندن میں تھے اور جب ان کا موقف بیان کرنے میں یہاں لوگ کم ملتے تھے اور کم لوگ سامنے آتے تھے، اور تب بھی میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی بات وہ کیا کرتے تھے۔ اگر میاں جاوید لطیف صاحب جیسے شخص جو ہے وہ سوال اٹھائے گا، رانا ثناءاللہ بات کریں گے، تو میں بحیثیت صحافی ان کو توجہ دوں گا کہ یہ کوئی عام بندہ بات نہیں کر رہا، یہ ان کا کلوز ایڈ بات کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیرلل بھی دو حقیقتیں ہیں۔ ایوان صدر کو جو ایڈوائس دی گئی، رانا صاحب آپ کو بتا گئے، لیکن الٹیمیٹلی اسپیکر جو موجود ہوتے ہیں ٹرانزیشنل، وہ بلا سکتے ہیں اجلاس، آئین میں یہ بات ہے۔ اگر صدر صاحب جس سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ 73 کے آئین کی بعد میں بھی شکیں کچھ ایسی ہوئی جس میں وہ ختم کر دی گئی تھی۔ بصورت دیگر 73 سے پہلے صدر مملکت کے پاس یہ اختیار بھی تھا کہ جس پارٹی کے پاس اکثریت ہو اسے دعوت بھی وہ دے سکتے تھے حکومت سازی کا، تو ایسا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، تاخیر وہ کر سکتے ہیں لیکن اجلاس ہو جائے گا۔ لیکن جو دو اہم باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ پی ٹی آئی کے قانونی اور آئینی محاذ پر جو مجھے کمی دکھائی دے رہی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ مثال کے طور پر جو آپ نے اپنی سوال میں دو باتیں اٹھائیں، ایوان مکمل نہیں ہے، مخصوص نشستوں کے بغیر کیسے صورتحال بنے گی، تو یہ تمام جو بیرسٹرز ہیں، قانونی ماہر ہیں، جو سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ، ٹویٹر پہ بہت مشہور ہیں، جگہ جگہ 24 گھنٹوں میں 50 بار نظر آتے ہیں، یہ کہاں ہیں؟ یہی نقطہ لے کے سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور متعلقہ فورمز پر بر وقت کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں انہوں نے اجلاس بلانے سے روکنے کی درخواست دی کہ جناب ایوان مکمل نہیں ہے، اور کیوں نہیں اسے پرسویٹ کیا؟ کیا یہ تمام لوگ اس مدے پر بات کرتے نظر آتے ہیں؟ نہیں، یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جی میرا چیئرمین تو عمران خان ہے، میں گوہر کو چیئرمین ہی نہیں مانتا، اور میں تو ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ یہ آئی ایم ایف میں جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ آپشنز ایکسپلور کر رہے ہیں جو مقبول ہیں، جو عوام بائے کر سکیں، لیکن ٹیکنیکلی جو کام کرنے والے ہیں وہ کر نہیں رہے۔ عذرداریوں کا کیس ہو، وہاں بھی ہمیں اس طرح سے ان کی انپٹ دکھائی نہیں دے رہی۔ پورا میڈیا انٹرنیشنل بلا کے آپ نے فارم 45 کو دکھا دیا، لیکن جہاں جہاں جانا تھا وہاں بھی اسی مضبوطی کے ساتھ جاتے تو تاثر کچھ اور ہوتا۔ بہرحال کمنگ فرام نون لیگ کے جو سینئر لوگ ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے تو کل میرے شو میں تھے میاں جاوید ہم نے وہی چلایا، آپ کے شو والا برملا کہا کہ مجھے برملا کہا میرے استفسار کے اوپر، میں نے 2 بار پوچھا، انہوں نے کہا جی میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف بھی تیار نہیں تھے حکومت لینے کو، انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی، اور مجبوری میں ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم حکومت نہیں لینا چاہ رہے تھے، اور نواز شریف صاحب سے دھوکہ ہوا ہے، اور میں نے پوچھا کیا اپنوں نے بھی دھوکہ کیا ہے، تو انہوں نے کوئی بین اس کا جواب دیا۔ اب آخری اس کا پہلو جو ہے کہ یہ پھر کیوں لے رہے ہیں حکومت، دیکھیں 2 وجوہات ہیں ماریا۔ ایک تو آبویسلی اٹس اے چانس، اور ان کو جو نتائج آئے اس سے انہیں اپنی مقبولیت کا اچھی طرح علم ہو چکا ہوا ہے، اور جو بیانیہ یا جو نعرہ زیادہ مقبول ہے اس کا بھی ادراک انہیں ہو چکا ہوا ہے۔ ایک تو چانس ہے جو ان کی مجبوری ہے کہ یہ اس کے بعد شاید چانس ملے یا نہ ملے۔ دوسرا جو ریاستی سسٹم ہے، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کی جو ان کے ساتھ ریاست کے ساتھ ہمیشہ قربت رہی ہے، تو چانس اور بندوبست یہ 2 مجبوریاں جس کی وجہ سے وہ حکومت میں جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی گئی، ورنہ پیپلز پارٹی کیا کہا کرتی تھی اس پریس کانفرنس سے پہلے؟ بالکل، اور بلاول کی اگر فیوچر کی سیاست ہے تو وہ نئی سوچ جو ہے پرانے فارمولے میں فٹ ہو کر تو نہیں، بلاول کی بھی اور مریم کی بھی، مریم صاحبہ کی بھی۔ جی رانا صاحب، جو ہمارا پہلا تجربہ تھا 18 مہینوں کی حکومت کا جس میں دونوں جماعتیں تھیں، اس میں پیپلز پارٹی کے پاس وزارتیں بھی تھیں، آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ ایونچولی وزارتوں میں بھی آ جائیں گی، سو اس سیٹ اپ کا تجربہ کوئی خوشگوار نہیں تھا۔ اس مرتبہ کیا مختلف ہوگا؟ کیونکہ تب ایٹ لیسٹ ان جماعتوں کے پاس جو ووٹ بینک تھا، جو پاپولیرٹی تھی، وہ موجود تھی۔ اس مرتبہ پچھلی مینڈیٹ سے کم مینڈیٹ ہے ملا ہے انہیں،
تو کیا زیادہ ان کے پاس اسپیس ہے کہ کچھ کر بھی سکیں گے یا پھر وہ اسی طریقے سے چلے گا معاملہ؟ دیکھیں، جو باتیں اجمل جامی صاحب نے کہی ان کے پروگرام میں، جامعہ جاوید لطیف نے کہی، سب کی رائے ہے نا اپنی. جی ظاہر ہے شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ مجھے کسی نے زبردستی پھنسایا ہے. وہ جب اسمبلی میں آئیں گے ان سے بات ہوگی، وہ اوتھ لیں گے تب بھی بات ہوگی. جو نیا وہ کر سکیں گے یہ انہیں بتانا پڑے گا. اب یہ بالکل کہانی نہیں چلے گی کہ 16 مہینے میں ہم ریاست کو بچاتے رہے اور اپنے ووٹ بینک کو ڈبوتے رہے. جی ڈبو لیا، ٹھیک ہے، آپ مل کے سارے حکومت میں آ گئے. میرا کنسرن یہ ہے کہ آپ ہم سب جو عام لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا وہ پالیسی ہوگی جو IMF کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ بجلی کی قیمتیں تو بڑھنی ہیں، گیس والی تو فائنل ہو چکی، جتنی بڑھنی تھی بڑھا چکے، اب تک کے حساب سے جتنی IMF کی ڈیمانڈ تھی وہ ہو چکی. تو آپ ایسا کیا کام کریں گے کہ لوگوں کو ریلیف ملے؟ کیونکہ گورنمنٹ میں آنے کا مقصد آپ کے ریلیف کا کوئی لوگوں سے تعلق نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جتنے آپ نے باتیں کرنی تھی وہ سب 16 مہینے میں گزر چکی. جو ماضی میں ہوا، جو برا ہوا وہ اچھے میں بدل گیا، سب کچھ ہو گیا، مقدمات ختم ہو گئے. لیکن اب لوگ آپ سے صرف رزلٹ چاہیں گے، اور وہ سب سے پہلا رزلٹ جو ہے وہ ہے پاکستان کے اندر روزگار کی فراہمی اور قیمتوں کی کمی. باقی باتیں وہ لوگ کرتے رہیں گے، سیاستدان کرتے رہیں گے. جو جامی صاحب نے کہی بالکل ٹھیک بات ہے. ہر موقع پہ ایون پارٹی کا نشان لینے پہ وہ 3.25 منٹ کی آڈیو اس ایکس پہ پڑی ہے جو آپ اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گی، کہ کوئی ایک پوائنٹ تھا کہ جو ان کے وکلا تیار کر کے لے گئے ہوں. ایون الیکشن کمیشن میں بھی یہ تیاریاں کر کے نہیں جاتے تھے. یہ اس طرح ہی تھا جیسے ٹاک شو میں اٹھ کے آگے اور ہم بات کر لیں گے، یہ اسی طرح آتے تھے. تو اب ان کو بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہوں گے. ان کے وکلا کہتے ہیں آئین میں نے سلمان اکرم راجہ کو سنا ہے، آئین میں تو گنجائش ہے لیکن سپریم کورٹ کے رولز، اس میں الیکشن کمیشن کے رولز میں پرابلم نظر آ رہا ہے. وہ دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں کورٹ میں جانا ہوگا. یہ سب کو پتا ہے. سنی تاج کونسل نے جو لسٹ جمع کرانی تھی وہاں پہ انہوں نے کیوں لسٹ کیوں نہیں دی؟ ماریا ایک لفظ کے بلوچستان میں انہوں نے جو یہ سارے جو سنی تاج کونسل نے دی لسٹ کہ ہمیں مخصوص نشست دی ہے، انہوں نے نام کیوں نہیں دیا اب تک؟ یہ کس خوف میں مبتلا ہیں؟ یہ نام دے دیتے نا ساتھ ہی. جب رات 11:15 بجے چھپ کے جا کے وہاں درخواست دی الیکشن کمیشن میں، یہ میڈیا کے سامنے دیتے ہیں، ساروں کو بتا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ نے پردہ داری ہے، کسی چیز کے کہیں تو کوئی ملا ہوا ہے.